مسلمان خواہ وہ عملی میدان میں کتنا ہی کوتاہ اور لاپرواہ ہو، دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجے تعلق اور وابستگی رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ رشد و ہدایت، مرکز عقیدت و محبت اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خدا بیزار القلب حرف اٹھائے اور اس کی غیرت ایمانی اور حمیت دینی کو جوش نہ آئے۔ مسلمان دل و جان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام سے اپنا قلبی، فکری اور روحانی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ اپنی جان، مال، عزت و آبرو پر تو ہر آنچ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بات سچ ہے کہ آزادی رائے انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ اوراق ماضی کو بغور دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے سب سے پہلے اظہار رائے کی آزادی کا حق دیا۔ اس سے پہلے لوگ غلام تھے، مثنوی خداؤں کے آگے جھکتے تھے، ان کے بارے میں زبان کھولنے سے ڈرتے تھے۔ جو کوئی ان کے تعلق سے زبان درازی کرتا، پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ اس کا دشمن بن جاتا۔ اسلام سے قبل روم اور فارس میں لوگ حکمرانوں کے غلام تھے، ان کے خلاف ایک لفظ کہنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ یونان کا کلیسا خدائی کا دعوے دار تھا، جس سے اختلاف رائے کا مطلب موت تھا۔ اسلام نے انسانوں کی غلامی سے نکال کر آزاد کروایا اور صرف ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا۔ اسلام ہی ایک ایسا دین فطرت ہے جس میں ہر انسان آزاد ہے، اعتدال کے ساتھ حدود اور قیود کے دائرے میں رہ کر وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے بول سکتا ہے اور جو چاہے لکھ سکتا ہے۔ خالق کائنات نے متعدد مقامات پر واضح کر دیا کہ اسلام اظہار رائے کی آزادی کا حامی ہے، لیکن اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ، فکر و نظر کی سلامتی کے ساتھ، توازن اور حقیقت پسندی کے ساتھ۔ اسی لیے دین اسلام میں رائے کی آزادی کے ساتھ یہ فلسفہ بھی پیش کیا گیا کہ انسان رائے دینے میں حیوانوں کی طرح بے لگام نہیں ہے، بلکہ اس کی اظہار رائے کی آزادی کچھ حدود کی پابند ہے۔ ان حدود پر تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات میں اظہار رائے کی آزادی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کسی کا تمسخر نہیں کر سکتا، کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، کسی پر بہتان، الزام تراشی یا کسی کی ذاتی زندگی کے عیب ٹٹول نہیں سکتا، حتیٰ کہ کسی کو برے نام اور برے القاب سے نہیں پکار سکتا۔ اظہار رائے کی آزادی میں اسلام نے ایک طرف یہ بہترین اخلاقی اقدار فراہم کی تو دوسری طرف انسان کو رائے دہی میں آزاد کیا اور جبراً اور طاقت سے زیادہ ذمہ داری سونپنے کی حوصلہ شکنی کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 14 صدیاں گزر گئیں اور مسلمانوں میں خواندہ اور ناخواندہ ہر قسم کے افراد موجود ہے، مگر آج تک کسی مسلمان نے دیدہ و دانستہ کسی مقدس کتاب کی بے حرمتی نہیں کی، کبھی کسی نے نبی یا رسول یا کسی مقدس مذہبی شخصیت کی گستاخی کا اقدام نہیں کیا۔ ان پر سخت سے سخت حالات بھی آئے اور گزر گئے، لیکن ان کے ایمان نے ایسی کسی گستاخی کی اجازت نہیں دی، کیونکہ انہیں آقا نامدار کے ابدی منشور کتاب حکمت و ہدایت سے یہ تربیت ملی کہ تم انہیں برا بھلا نہ کہو جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتے ہیں۔
ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق ایک مسلمان کا ایمان اسی وقت کامل ہو سکتا ہے جبکہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت باقی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو، اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اس کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اس محبت میں شریک نہ ہو۔